اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی طرف کیا سلوک ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا پڑھا ہوا قرآن پاک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے سرہارے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کو پڑھتا تھا، اس کا پڑھا ہوا قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی موت کے وقت اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. موت واقع ہونے کے بعد یہ قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس ہے. اس بندے کو غسل کے لیے تختے میں لٹایا جاتا ہے. یہ تب بھی اس کے پاس رہتا ہے. اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے. یہ تب بھی اس کے پاس رہتا ہے. پھر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. یہ قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے قریب ہوتا ہے. اس بندے کی جب میت کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب جنازہ ہوتا ہے یہ تب بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. حتیٰ کہ جنازے کے بعد اس بندے کی تدفین کی جاتی ہے. اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو یہ قبر کی لحد میں اس انسان کے ساتھ قرآن پاک خوبصورت انسان کی شکل میں موجود ہوتا ہے. اس کے بعد جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے قبر میں آتے ہیں اس مردے کو جگاتے ہیں. یہ مردہ دیکھتا ہے کہ دو تو منکر نکیر ہے، یہ تیسرا خوبصورت انسان کی شکل میں کون ہے؟ جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تو اس کو تنہا چھوڑ دے، اس کی قبر سے نکل جا، ہم نے اس سے سوال و جواب کرنے ہیں. تو وہ جواب میں منکر نکیر کو کہتا ہے تم اپنا کام کرو، تم اس سے سوال و جواب کرو، میں درمیان میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کرتا، درمیان میں آیا نہیں ہوتا. لیکن میں اس بندے کو تنہا بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کی قبر سے بھی نہیں جا سکتا، تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، تم سوال و جواب کرو. اسی حالت میں منکر نکیر اس بندے سے سوال و جواب کرتے اور چلے جاتے. اس کے بعد یہ بندہ اس خوبصورت انسان کو پوچھتا ہے کہ بھائی تو کون ہے؟ میں تجھے جانتا نہیں، اپنی زندگی میں میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعارف نہیں ہے، میں نے کبھی تجھے دیکھا نہیں، میری تیری ملاقات نہیں ہے، تو کون ہے؟ دنیا سے جب میری موت واقع ہوئی میرے ساتھ چلا اور قبر کی موت تک میرے ساتھ پہنچ گیا. دنیا میں جتنے لوگ تھے جن کو میں جانتا تھا پہچانتا تھا ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آیا. آج میرے والدین قبر میں میرے ساتھ نہیں آئے، میرے بہن بھائی قبر میں میرے ساتھ نہیں آئے، میرے بیوی بچوں میں سے کوئی بھی قبر میں میرے ساتھ نہیں آیا. میرے وہ دوست جو مجھے کہتے تھے کہ تیرے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہمارا جینا محال ہے، وہ بھی میرے ساتھ قبر میں نہیں آئے. جو مجھ سے محبت کا نام کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ نہیں آئے. وہ میرے بیوی بچے جن کے لیے میں سب کچھ کیا کرتا تھا، اپنی زندگی جن کے نام لگا رکھی تھی وہ بھی میرے ساتھ نہیں آئے. میرے بہن بھائی جن سے میں اتنی محبت کرتا تھا ان میں سے بھی کوئی میرے ساتھ نہیں آیا. میرے والدین ان میں سے بھی کوئی میرے ساتھ نہیں آیا. میرے دوست بھی مجھے تنہا چھوڑ دے، بیوی بچوں نے تنہا چھوڑ دیا، گھر والوں نے تنہا چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے تنہا چھوڑ دیا، والدین نے تنہا چھوڑ دیا، سب نے مجھے قبر میں تنہا چھوڑ دیا ہے. تو کون ہے جس نے آج وحشت میں اس حالت میں اس تنہائی کے عالم میں جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تو نے مجھے نہیں چھوڑا؟ آخر تو کون ہے؟ تیرا تعارف کیا ہے؟ تو وہ خوبصورت انسان جو اس کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تیرا پڑھا ہوا قرآن ہوں جو دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا، دنیا میں سنگرے مجھے تنہا چھوڑا تھا، تو نے مجھ سے دوستی لگائی تھی، مجھے اپنایا تھا، مجھے سینے سے لگایا تھا، لوگوں نے الماریوں میں رکھ دیا،
گھروں کے تاکچوں میں رکھ دیا، مجھ پہ اگر تو گوار پڑنے لگا، میرے رات پرانے ہونے لگے، میں لوگوں کے درمیان اجنبی ہو گیا، مجھے پڑھنے والا کوئی نہ تھا، دیکھنے والا کوئی نہ تھا، لوگوں کے پاس فرصت نہیں تھی، لوگ اپنے کام کاج میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں لگے تھے، زمیندار کو زمینداری کی فکر تھی، تاجر کو تجارت کی فکر تھی، دکاندار کو دکانداری کی فکر تھی، مال مویشی والے کو مال مویشی کی فکر تھی، لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، کسی کو میری فکر نہیں تھی، سب نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، تو نے مجھے بنایا ہوا تھا، تو گرمی میں بھی مجھے پڑتا، سردی میں بھی مجھے پڑتا، تو ٹھنڈا پانی سے وضو کر کے بھی میری تلاوت کرتا، مجھے کرتا تھا، مجھ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو گرمیوں میں بھی پسینے سے شرابور ہو کے میری تلاوت کرتا تھا، صبح کو اٹھ کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو مجھے پڑھنے کے لیے لگا ہوا ہوتا تھا، تو حفظ کرنے کے لیے جاتا تھا، تو نازلہ کرنے کے لیے جاتا تھا، تجھے مجھے سیکھنے کی فکر ہوتی تھی، لوگوں کو دنیا کی فکر ہوتی تھی، تجھے میری فکر ہوتی تھی، جب سب نے مجھے چھوڑا تھا، تو نے مجھے سینے سے لگایا تھا، آج سب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو پڑھا ہوا قرآن پاک اس کے ساتھ ہوتا ہے خوبصورت انسان کی شکل میں، اور اس کو کہتا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آج قبر میں وہ انسان آیا ہے، آج قبر میں امام الانبیاء کا محبوب کی دنیا کا وہ امتی آیا ہے جس نے قرآن سے دنیا میں دوستی لگا رکھی تھی، جس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا تھا، آج قبر میں وہ آیا ہے جس نے اپنی زندگی میں جب لوگوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا اس نے میرے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی، آج وہ قبر میں آیا ہے، اس کے لیے میں تیرا کلام ہوں، تیری کتاب ہوں، آج قبر میں اس کے پاس بستر نہیں ہے جس پر وہ لیٹے اور آرام کر سکے، آج قبر میں اس کے پاس سہولیات نہیں ہے، وہ زمین کے پیٹ کے اندر ہے، یا اللہ اس کے لیے مجھے بستر چاہیے، تو روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اور وہ اس کے لیے جنت سے نالے اعلیٰ سے خوبصورت نرما ملائم جنت کا آرام دہ بستر دے کے اس کی قبر میں آئے گا اور اس کے لیے بستر بچھائے گا، اور بستر بچھا کے اس کو کہے گا تو یہاں پہ آرام کر، جس طرح کوئی دلہن کسی مشاری میں کسی خوبصورت کمرے میں اس کا انتظام کر کے اس کے سونے اور آرام کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ اس کو کہے گا دلہن کی طرح یہاں پر اس بستر پر سو جا، آرام کر، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل جب قیامت برپا ہوگی، حشر برپا ہوگا، قبریں پھٹے گی، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس وقت جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں مجھے اپنے ساتھ پائے گا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور میزان میں تیرے نامہ اعمال تلے گا، اس وقت میں تیرے نامہ اعمال میں شامل ہو کے میزان کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دوں گا، جب اللہ کے سامنے تجھے حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میں تیری سفارش کروں گا، حتیٰ کہ میں تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ قرآن کہے گا اس کو مخاطب کر کے، اور اس بندے کی ساری پریشانی جاتی رہے گی اور اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ قرآن سے دوستی لگانے کی وجہ سے اس پر اللہ کی رحمت کا ایسا نزول ہوگا، عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جائے گا، حشر کی پریشانی سے
بھی محفوظ ہو جائے گا، میزان میں بھی کامیاب ہو جائے گا، حساب کتاب میں بھی کامیاب ہوگا، نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنتیں عطا کر دیں گے قرآن پاک کی سفارش کی وجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا سفارشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سفارش قرآن کی چلتی ہے، جتنی سفارش قرآن کی چلتی ہے نہ کسی نبی کی چلتی ہے نہ کسی فرشتے کی چلتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ گہرا تعلق، سب سے زیادہ لگاؤ، سب سے زیادہ دوستی انسان کی کس کے ساتھ ہونی چاہیے بھائی؟ قرآن پاک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ لوگ، یہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اب تو یہ پڑھتے ہیں تو ان کو شاید بوجھ لگتا ہوگا، بڑا مشکل لگتا ہوگا، اور یہ سوچتے ہوں گے کہ باقی بچے گلی محلوں میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، پھرتے ہیں اور سارے معاملات کرتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں، ہم ادھر صبح کو بھی پڑھ رہے ہیں، دوپہر کو بھی پڑھ رہے ہیں، شام کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب اگر ہمیں نہیں آتا تو استاد سے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن والے بندے کا مقام